اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد فرمایا میرے حبیب عالم انسانیت سے فرما دیجئے ایھا الناس، اے اولاد آدم، اے عالم انسانیت، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اللہ جس کی حکومت، قبضہ و اختیار آسمان و زمین ساری کائنات پر ہے، جو حاکم ہے حقیقی معنوں میں، اور جس کے علاوہ کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہ ایسا قادر ہے، زندگی دیتا ہے، بے جان کو حیات عطا کر دیتا ہے، زندوں کو موت دے دیتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب تمہارے لیے صحیح راستہ صرف ایک ہے، فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ ہی، اور اس کے نبی پر، نبی الامی، اس کا وہ رسول جس کا دنیا کا کوئی انسان روئے زمین کی کوئی مخلوق استاد نہیں ہے، جس نے کسی اللہ کے سوا کسی سے سیکھا نہیں ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ خود بھی اللہ پہ غیر متزلزل یقین رکھتا ہے، اور اس کے احکام پر بھی۔ واتبعوہ، اپنے پیارے نبی کا اتباع کرو، اطاعت کرو، ان کے پیچھے چلنا شروع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم صحیح راستہ پا سکو۔ قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ دو عالم کے حقائق چند حروف میں آشکارا کر دیتا ہے، اور ہر آیت اپنے طور پر پوری انسانی زندگی کی رہنمائی کے لیے کافی۔ یہ 30 پارے یا 6666 آیات
یہ محض اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے کلام سے نوع انسانی کو نوازا، ورنہ صرف ایک آیت بھی نازل ہوتی، کوئی ایک آیت بھی، تو انسانی زندگی کے رہنمائی کے لیے کافی تھی، کیونکہ ہر آیت دعوت دیتی ہے اتباع رسالت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کا ارشاد یا اللہ کا ارشاد ہے، قرآن ہے، اور یا حدیث ہے۔ حدیث بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کا ارشاد ہے۔ حدیث اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن بعین ہی الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اور حدیث میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، مفہوم وہی ہے جو اللہ نے آپ پر وحی کیا۔ حدیث بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے۔ قرآن کو وحی مطلق کہتے ہیں، حدیث وحی غیر مطلق ہے۔ حدیث کا انکار ویسا ہی انکار ہے جیسا قرآن کریم کا انکار۔ ما ینطق عن الہویٰ، میرا حبیب کبھی اپنی مرضی، اپنی پسند، اپنی خواہش پر ارشاد نہیں فرماتا۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جب تک ان پر اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی، کوئی امر، کوئی نئی، کوئی طریقے حیات، کوئی عقیدہ، کوئی دینی معاملات کا کوئی شعبہ، فرض، واجب، سنت، مستحبات تک اپنی پسند سے نہیں فرماتا۔ ایک تو بہت بڑی بات جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آدم علیہ نبینا علیہ السلام خود نبی تھے، پہلے انسان تھے جنہوں نے روئے زمین کو آباد کیا، اور ان کے بعد مسلسل نبوت آتی رہی۔ ہر نبی کا عہد اور دور بھی متعین ہوتا تھا، امت بھی متعین ہوتی تھی۔ ایسا بھی ہوا کہ کبھی ایک ایک شہر میں 3 نبی مبعوث ہوئے اور انہوں نے مل کر کام کیا، اور کبھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف نبی تھے، اور ان کی امتیں محدود تھیں۔ ہر امت کے لیے اپنے نبی کا اتباع شرط تھا، اور یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے لوگوں کی جو انہیں استعداد کار عطا فرمائی اور جتنا شعور عطا فرمایا، جتنی عقل و خرد عطا فرمائی، اس طرح کے احکام و عبادات ان کے لیے تجویز فرمائے۔ دین مشکلات کے لیے نہیں ہوتا، مشکلات کا حل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اب یہ رواج ہو گیا نا کہ یہ دین پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین زندگی کو آسان کرتا ہے، اور دین پہ چلنا باقی ساری طرز حیات میں ان کی نسبت آسان ہوتا ہے۔ دین آسانی کے لیے ہوتا ہے، مشکلات کے لیے نہیں۔ دین انسان کو سیدھے راستے پہ ڈالتا ہے، اور ہمیشہ سیدھا راستہ آسان ہوتا ہے۔ جو راستے سے بھٹک جائے تکالیف اس کے لیے ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ ساری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے۔ اب اس ہستی کو دیکھیے کہ جس ہستی کا بات کرنا بھی قیامت تک کے لیے دین بن جائے، جس ہستی کا کام کرنا بھی قیامت تک کے لیے دین بن جائے، جس ہستی کا اٹھنا بیٹھنا قیامت تک کے لیے دین بن جائے، جس ہستی کی صلح اور جنگ قیامت کے لیے دین، قیامت تک کے لیے دین بن جائے، جس کا کاروبار کرنا، خرید و فروخت، یعنی زندگی کے سارے اعمال، ساری خوشیاں، سارے دکھ، سب کچھ ایسا بن جائے کہ وہ قیامت تک کے لیے نمونہ بنتا جائے، سنگ میل بنتا جائے،
اور قیامت تک کی انسانیت پر اس کی پیروی لازم ہو جائے، اس ہستی کی اپنی زندگی کیسی ہو؟